پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن افغانستان میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے، اور وہ ہے بیانیے کی جنگ، جس میں سوشل میڈیا اور میڈیا کو بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل ہمارے پروگرام میں آپ کو ہم نے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان مخالف جو کیمپین تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا بیانیہ افغانستان پہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے. کسی ملک نے پاکستان پر تنقید نہیں کی، الٹا پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کے موقف کی. البتہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی گئی ہے، جو چلا رہے تھے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اس کی ایک بہت خوبصورت، آپ کو کل میں نے دکھایا کہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، لیکن اس پہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں، وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، ان کا انٹرویو ہوا بی بی سی پہ، اور انہوں نے کل تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کس طرح وہ گیمز کی اور یوٹیوب سے وہ کلپس جو ہیں وہ لے کر دکھا رہے تھے، اور وہ کس طرح ایکسپوز ہوئی ہیں، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت بری طرح سے ڈسکریڈٹ ہوا ہے. لیکن یہ جو کلپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بی بی سی کے اوپر، اور بی بی سی نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے اس جو اینٹی پاکستان کیمپین تھی. اس کو حیران کن بات ہے، ویسے بی بی سی پہ پچھلے مہینوں میں اور بہت پہلے بھی کچھ شکایتیں ہوئی تھیں، لیکن اس دفعہ جو ہے انہوں نے بڑی اچھی چیز کی ہے. لیکن پہلے میں یہ جو کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں وفاقی وزیر صاحب کا، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈین میڈیا کے بیانیے پر، کیونکہ یہ میڈیا اور یہ جو بیانیہ ہے انڈین میڈیا کا، یہ بہت متاثر ہے ان کی فلموں سے اور بالی ووڈ سے. تو یہ کلپ دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ. In the attacks in Panjshir, including, as you would have heard, the alleged use of Pakistani drones. What is your official reaction to that? I mean, it's frankly fairy tales crafted by Indian media and put all over on the social media, where they actually use a video game to demonstrate that Pakistan is actually helping the attack on Panjshir. You see, when I see this Afghanistan and some of the Indian media, I feel that we are some supernatural power. We can do everything whatever we want. I mean, countries don't act like that. You know, we are in Afghanistan, the kind of, the actions attributed to Pakistan by Indian media are actually they're inspired from their film industry, and their whole talk shows actually they create these stories, and this is how the marketing agencies work in India. But unfortunately, because of the side effects of the Indian influence, such things, even the common people sometimes feel that this is true. Obviously, it's just a pack of lies. یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ بی بی سی کے اوپر کسی نے انڈین میڈیا کے کمپیریزن جو ہے وہ انڈین فلم انڈسٹری سے کیا ہے. اور انڈین فلم انڈسٹری، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ انڈین فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایگزیجریشن پہ مبنی ہے، اور ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جو ہیرو ہے وہ 8ویں منزل سے زمین پہ آ کے اپنے پیروں پہ اترتا تھا، اور اس کی جو بیچ کی مانگ ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایگزیجریشن جو ہے، یہ کمپیریزن جو ہے، یہ بہت اچھی طرح اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور یہ 2019 میں بھی ہوا تھا، جب انہوں نے کوشش کی تھی آزاد کشمیر میں گھسنے کی، اور اس وقت بھی جو ہے وہ F-16 گرانے کے حوالے سے امریکن اور ویسٹرن میڈیا نے جو ہے انڈین میڈیا کو ایکسپوز کیا. تو یہ تو چیز چل رہی ہے. دو تین چیزیں جس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کوئکلی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد میرے ساتھ جو پینل ہے آج ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈسکشن ضروری ہے کیونکہ تھوڑا سا اب یہ کیونکہ بیانیے کی جنگ ہو گئی ہے افغانستان کے اندر، تو اب تھوڑا سا بیانیے کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا. تو دو تین چیزیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس میں سر فہرست جو ہے وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب پروٹیسٹ کے ذریعے میڈیا کے تھرو اور پروٹیسٹ کے ذریعے افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پروٹیسٹ ہونا پرامن طریقے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے آبویسلی، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو کل پہلے بھی دکھائی تھی، شاید یہ اتوار کو اور پیر کو ایک پرومیننٹ افغانستان کا میڈیا ہاؤس طلوع نیوز اور ایک پرومیننٹ اخبار ایران کا، ان دو کی ٹویٹ تھی. یہ ٹویٹ میں، کیونکہ میں کلپس نہیں دکھانا چاہ رہا آپ کو، تو اس لیے میں ٹویٹ دکھا رہا ہوں. یہ طلوع نیوز کی ٹویٹ ہے، اور دوسرا جو ہے پروٹیسٹ،
یہ پروٹیسٹ جو کیے گئے جو اچانک جس میں پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور ایک مشرق اخبار ہے، پرومیننٹ اخبار ہے تہران میں، ایران میں، اور انہوں نے بھی کوریج کی ایک پروٹیسٹ کی جو تہران میں ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ میں کلپس نہیں دکھانا چاہ رہا. ہم کیوں دکھائیں وہ کلپس جو ہیں، اور خاص طور جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کلپس جو ہیں، وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ خواتین کے تعلیم، حقوق، ان چیزوں پہ نہیں ہے یہ پروٹیسٹ. یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسپیسیفکلی ایک ایجنڈا کے اوپر، اور وہ ہے پاکستان بیشنگ. اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ عناصر جو افغانستان سے بھاگے ہوئے ہیں، جو افغانستان سے نکل گئے ہیں کرپشن پیسے کے ساتھ، وہ کرپشن پیسے کا کچھ حصہ جو ہے اب ان پروٹیسٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے، اور انویسٹ کر کے جو ہے وہ کوشش، ایک امپریشن دی جا رہی ہے کہ شاید کوئی پاکستانی جیٹس جو ہیں وہ پنشیر میں انوالو تھے بیٹلز کے اندر، اور پاکستان جو ہے شاید وہ کوئی مداخلت کر رہا ہے افغانستان کے اندر، جو کہ اور یہ آپ کو سوشل میڈیا سے امپریشن یہ ملے گا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی پروٹیسٹ پورے افغانستان میں ہو رہے ہیں. حقیقت میں ایکچولی ابھی تک جو ہیں یہ کوئی 3 شاید پروٹیسٹ ہوئے ہیں، یہ 3 کابل میں ہوئے ہیں، ایک کابل ہے، اور یہ ایک جو لیٹسٹ ہے یہ شاید میرے خیال میں کل کا ہے. اگین میں ویسے کلپ نہیں دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن ویسے ہی میں آپ کو ایک جسٹ ایز اے ہنٹ یہ پھر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ. یہ آخری جو ہے 5-6 سیکنڈ کی ہے، یہ جو ہے کل ہوا ہے، منگل کو ہوا ہے کابل کے اندر جو ہے. اس میں جو ہے تعداد تھی کوئی 70-100 لوگوں کی جو ہے. اور اگین یہ وہ پروٹیسٹ ہیں جس کے اندر تعلیم، حقوق، چیزوں پہ، جو کہ ایک جائز چیز ہے، مطالبات ہیں جس پہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ ایک ایجنڈے کے ساتھ ہیں، پاک بیشنگ، جس میں پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ ایک خاص مخصوص ایک لابی ہے جو پچھلی حکومت میں تھی اور وہ پیسہ لگا رہی ہے اس وقت. تو یہ چیز ایک اس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بیانیہ ہے تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے. پاکستان کا بیانیہ بڑا مضبوط ہے، دنیا کے تمام بگ پاورز پاکستان کے ساتھ ہیں بیانیہ کے، اور اس میں کچھ اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس میں افغان بھی ہے. کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آریانہ نیوز جو ہے وہاں ان کا ایک اینکر ہے، اور اس نے خود کہا، اس نے ٹویٹ کی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بیسکلی غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے. لیکن ایک پاکستان افغان یوتھ فورم ہے، اور انہوں نے جو ہے پاک افغان دوستی کے اوپر ایک بڑی خوبصورت ایک نغمہ جاری کیا ہے. تو اس طرح کا کام بھی ہو رہا ہے. اس میں افغان یوتھ بھی انوالوڈ ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. نغمہ جو ہے وہ کوئی 2 منٹ کا ہے، میں پورا تو نہیں دکھا سکتا، لیکن ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں. بہت خوبصورت نغمہ ہے یہ پاکستان پاک افغان یوتھ فورم PAYF یہ ٹویٹر پہ ہے، اور ہم نے وہیں سے یہ نغمہ اٹھایا ہے. تو آپ بھی ٹویٹر پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. آگے چل کے پروگرام میں تھوڑا سا اینڈ پہ یہ اسکرین پہ آپ نے دیکھا ہے، پھر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب. جو ہے یہ جو اچھا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے پاک افغان یوتھ فورم. تو یہ بہت اچھا نغمہ انہوں نے نکالا. اس میں یہ صرف پاکستانی اور افغان یوتھ ہیں جو پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، افغانستان سے اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہیں، وہ نوجوان ہیں، اور افغانستان میں بھی ہیں. تو دونوں ملکوں کی سول سوسائٹیز وہ مل کے کام کریں گے. پروگرام کے آخر میں آپ کو تھوڑا سا طورخم اور پاک افغان بارڈر پہ جو سچویشن ہے وہ ایکچوئل آن دا گراؤنڈ فوٹیج کے ساتھ میں آپ کو ایکسکلوسیولی وہ دکھاؤں گا. وہ پروگرام کے اختتام پہ ہوگی. لیکن ابھی تھوڑا سا افغانستان پہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ نظر ڈالتے ہیں. اور 2 ایکسپرٹس میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور دونوں میرے ساتھ یہاں پہ آئے. میرے ساتھ خالد تیمور اکرم صاحب ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب. یور ویل نون، جو ہماری تھنک ٹینک کمیونٹی ہے وہ سب آپ کو جانتے ہیں. اور ڈاکٹر آپ کو عرفان محسوس صاحب، سوری، آپ کو بھی یور آلسو ویل نون، اور آپ کو بھی ہمارے تھنک ٹینک سرکٹ جو ہے پاکستان کا اس میں بھی آپ ویل نون ہیں، اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں NDU میں. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ آنے کا. اور آپ دونوں کی افغانستان پہ نظر آج تو خیر پورے پاکستان کی آج کل جو ہے وہ افغانستان پہ نظر ہے. تو خالد صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں کہ جسٹ ویری کوئکلی، جو کل حکومت کا اعلان ہوا ہے، کل ہم نے جو پروگرام کر رہے تھے تو اسی وقت اسی ٹائم پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی. تو ہم نے کوئکلی اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ ہم نے پیش کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے اور مختلف افغانستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، شخصیات ہیں اور دھڑے ہیں، وہ تھوڑے سے لمبے ہو گئے ہیں.
تو ایک ملک کو بغیر حکومت کے رہنا صحیح نہیں ہے, وہ بھی ملک جو ہے غیر مستحکم ہوتا ہے. تو ایک عبوری حکومت کا بنانا اور اس کو کہنا کہ یہ عبوری ہے, وہ بیسکلی ایک گڈ ول جیسچر ہے, تاکہ دنیا کو بھی بتایا جائے اور باقی جو افغان پولیٹیشنز ہیں کہ ابھی امکان ہے, پاسبلٹی کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں کنسنسس کے اور ریکانسلیشن کے اور انکلوسیو گورنمنٹ بننے کے. سو جسٹ آپ کے شروع کے کچھ تاثرات, اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کے بھی لوں گا, پھر تھوڑا سا ہم ان ڈیپتھ چاہتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ کل جو طالبان کی پریس کانفرنس تھی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی, وہ دیٹ واز مچ نیڈڈ, کیونکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اور پوری دنیا کی نظریں افغانستان کے اوپر لگی ہوئی تھیں, اور 15 اگست سے لے کے کل تک افغانستان کے اندر کسی قسم کی حکومت نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان نے کل جو ایکشن لیا ہے حکومت کو عبوری حکومت بنانے کا, وہ ایک بڑا انٹیلیجنٹ ایکشن لیا ہے. اور میں کئی جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوا ہوں کہ یہ جو طالبان ہیں, یا اب جو طالبان حکومت میں آئے ہیں 15 اگست 2021 میں, یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو 1996 والے ہیں. وہ والے جو طالبان تھے وہ مدرسہ سٹوڈنٹس تھے اور مدرسوں سے نکلے ہوئے تھے, لیکن یہ لوگ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ان کو فارن افیئرس کی اور انٹرنیشنل پالیسی میکنگ کی بڑی سمجھ ہے اور ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کل بڑا ایک کوشش قسم کی حکومت اناؤنس کی ہے, اور انہوں نے بار بار ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ابھی ہماری ٹیمپریری حکومت ہے, عبوری حکومت ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم مختلف دھڑوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. اس وقت بہت ساری پاورز کی دنیا میں یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے طالبان کا ایک برا امیج پیش کیا جائے, کسی طریقے سے وہ جو آپ نے بات کی بیانے کی جنگ, کچھ لابیز کی. میں اس میں لابیز کے ساتھ ساتھ کہوں گا کچھ ملکوں کی بھی, جس میں ہمارے ہمسایہ ممالک سر فہرست ہے, بھارت اس میں سر فہرست ہے, کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ساری جو بھی طالبان کر رہے ہیں وہ فیل ہو جائے. پہلی بات تو یہ پھر وہ لابیز بھی ہیں جو پیسے لے کے بھاگی ہیں. اچھا, تھوڑا سا اس میں یہاں پہ خالد صاحب اس پہ ہم ان ڈیپتھ جاتے ہیں. میں کوئکلی بس انیشل آپ کے بھی لے لوں ڈاکٹر صاحب کہ یور امپریشن آن دی اناؤنسمنٹ جو کل گورنمنٹ ہوئی. آئی ایگری ود سر, اور بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے ان کا کہ انہوں نے انٹرم گورنمنٹ رکھی, انکلوزیو فیوچر میں جو انکلوزیو گورنمنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے ایک سٹیپ فارورڈ کیا. اینڈ دین اگین دی طالبان آف 1996 کی اکثر بات ہوتی ہے اینڈ 2021 کی, تو اس میں یہ چیز ایک مینشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں طالبان آف 1996 آر آلسو دیئر, جو ایلڈر ان کی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ بھی ادھر ہی ہے, لیکن جو نیو جنریشن ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ دے آر مور ایجوکیٹڈ, مور آؤٹ ورڈ تھنکرز, اور انکلوزیو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لینا چاہتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ ہیں. اب انفلوئنس مجھے خود جو لگتا ہے ینگسٹرز کا کافی اچھا اور کافی زیادہ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 9/11 کے بعد جو لیڈرشپ طالبان کی تھی وہ موسٹلی یا چھپے ہوئے تھے یا کوئی گرفتار ہوئے, تو وہ ان ایکٹیو رہے. تو جو ینگ جنریشن ہے اٹ واز ایکٹیو, یہ جتنے 20 ایئرس تھے اس میں, اور ان کا ابھی کافی انفلوئنس ہے. جو گورنمنٹ میں تو وہی آئے ہیں نا جو ایکسپیرینس جو پرانے تھے, زیادہ تر نام فیسز جو ہیں, بٹ دا سپورٹ جو ہے ان کو ینگسٹرز کی ہے, جو لڑ رہے ہیں ان کے اوپر جو لوگ ان کے لیڈرز ہیں, ینگ لیڈرشپ جو ہے ان کے ایک نئے اسپوکس مین جو ہیں, بڑا اچھا وہ ویسٹرن میڈیا کو رسپونڈ دے رہے تھے ایک بڑے میچور طریقے سے. سو دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ. سو دا اولڈ اینڈ نیو طالبان. بالکل, یہ بڑی اچھی آپ نے ڈسکشن کی. خالد صاحب ویسے یہ یعنی اب ظاہر دیکھیں دوحہ قطر بھی جو ہے وہ از ویری کاسموپولیٹن سٹی ہے, اور وہاں پہ ساتھ ہی جہاں پہ طالبان کا دفتر ہے وہیں سے کچھ دور جو ہے مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی جو امریکن بیس ہے وہ بھی وہاں پہ ہے. پھر دنیا کے ساتھ جو تعلقات اور سارا کچھ یعنی ایک کاسموپولیٹن ایک ہب ہے دوحہ جو ہے, تو وہ ایکسپوجر جو ہوا ہے پھر چائنا امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور رشینز کے ساتھ اور بگ پاورز کے ساتھ. اچھا, ایک یہ جو گورنمنٹ کے اوپر ہے اس پہ میں آپ کا تبصرہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اگین ابھی کسی حکومت نے تنقید نہیں کی طالبان کی عبوری حکومت پہ, یہ بڑا کی پوائنٹ ہے. نو گورنمنٹ, آپ کو بہت سارے تجزیے بی بی سی پہ, بے شک سی این این پہ, آر ٹی پہ, تو انٹرنیشنل جو بھی چینلز ہیں آپ کو ملیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح یہ, لیکن اوورآل ابھی کسی گورنمنٹ نے کرٹیسائز نہیں کیا, وچ از اے گڈ سائن. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹس آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اکوموڈیٹ. لیکن ایک سوال جو بہت بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی شخصیات گورنمنٹ میں آئی ہیں اس وقت طالبان کی نئی, جن پہ جو سینکشنڈ ہے, جن پہ اقوام متحدہ کی طرف سے سینکشن ہے. کیا
طالبان کی جو اب ڈیلنگز، اب ظاہر آپ نے طالبان نے ملنا ہے، جب تک یہ عبوری حکومت ہے تو ملاقاتیں ہوں گی، میٹنگز ہوں گی ود ڈفرینٹ ایکٹرز ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی، تو اس میں یہ جو سینکشن والا ایشو ہے یہ کوئی آبسٹیکل بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان طالبان پہ جو اس حکومت میں ہیں سینکشنز کن حالات میں لگائی گئیں، کن حالات میں لگائی گئی اور کیوں لگائی گئی. نہیں، اگین جیسے میں میٹنگ کر رہا ہوں آپ سے اور آپ اس سینکشن لگے ہوئے ہیں. ایبسلوٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا 20 فروری کو جس ٹائم پہ یہ معاہدہ سائن ہوا ہے انہی طالبان کے ساتھ سائن ہوا تھا؟ اگر آپ مجھ سے یہ کافی انٹرنیشنل میڈیا نے پچھلے 2 دنوں میں سوال کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ وہ ویڈیو نکالیں 20 فروری کی جب زلمے خلیلزاد کے ساتھ طالبان کا معاہدہ ہوا ہے تو اسی 33 بندوں کی جو کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے اس میں سے 70% لوگ فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے. تب آپ نے وہ معاہدہ کیوں سائن کیا؟ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان پہ سینکشنز نہیں یاد آ رہی تھی، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا. ان کو جب دوحہ قطر کے ویزے دیے گئے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کسی نے اعتراض نہیں کیا ابھی. نہیں، یہ جو میڈیا میں کچھ کمنٹیٹرز میڈیا کے اندر بھی جو دیکھیں انٹرنیشنل، ہمیں تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جو 5th جنریشن وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی حکومت اب ڈائریکٹلی سامنے نہیں آتی. وہ عوام کی پلس لینے کے لیے یا نبض جاننے کے لیے مختلف چیزوں کو مارکیٹ میں وہ تھرو سوشل میڈیا یا وہ فلوٹ کرتے جاتے ہیں. اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس 33 جو ابھی حکومت ہے 33 لوگوں کی جو انہوں نے اناؤنس کی ہے، اس میں سے انہی لوگوں کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے رہے ہیں. ہم تو نہیں مذاکرات کرتے رہے، پاکستان نے تو کوئی مذاکرات نہیں کیے. وہ تو قطر میں مذاکرات ہوتے رہے جو کہ نیٹو اور امریکہ ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ. اگر ان پہ سینکشنز تھیں تو آپ تب ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ تو یہ تو وہی بات ہے کہ جب تک حالات ان کے حق میں جا رہے تھے یا ان کو ایسے نظر آ رہا تھا. لیکن CIA ڈائریکٹر تو خود مل کے آئے، ان سے مل کے آئے، خود کابل میں ملے. اگر ان پہ وہ ٹیررسٹ UN کے ٹیررسٹ لسٹ پہ اگر ہیں کوئی ایشو ہے تو اگر کوئی ایشو ہے تو آپ ان سے کیوں ملے؟ آپ نے ان کو دوحہ کے مذاکرات جب ہو رہے تھے اس وقت میں نے پورا ریکارڈ پیچھے اٹھا کے دیکھا ہے پچھلے، کیونکہ یہ 2 دن سے یہ سوال کل سے بڑا پوچھا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ. میں نے سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا ہے، کسی جگہ پہ امریکہ نے یا کسی یورپین یونین کی طرف سے کوئی آبجیکشن سامنے نہیں آئی مذاکرات کے درمیان میں. جس ٹائم پہ وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، دوحہ ایگریمنٹ جس کو فیمسلی کہتے ہیں، جو زلمے خلیلزاد صاحب نے کیا ہے امریکہ کے بہاف پہ، کیا وہ جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس کے پیچھے امریکہ اور ساری ویسٹرن سب تھی نا؟ اس وقت تو آپ کو نظر نہیں آیا. اب جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جب ایک وہاں پہ ایک کسی قسم کا امن قائم ہونے لگا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان کوشش کر کے سارے فیکشنز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کبھی وہاں پہ وومن رائٹس کا ایشو اٹھا دیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں 15 اگست کو سب سے پہلا ایشو کیا اٹھایا یہی تھا وومن رائٹ. اچھا یہاں پہ خالد صاحب ایک چیز وہ میرے ڈسٹنکشن بھی ہم جب انالائز کر رہے ہیں از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو ویسٹرن میڈیا یہ اٹھا رہا ہے، ویسٹرن میڈیا جنرلی لبرل میڈیا ہے اور شدید تنقید جو ہے وہ اپنی گورنمنٹس پہ، اسپیشلی امریکن گورنمنٹ کے اوپر، صدر بائیڈن کی گورنمنٹ پہ تو اتنی شدید تنقید ہو چکی ہے کہ وہ شاید ان کی پریزیڈنسی جو ہے وہ کویسچن میں آ گئی ہے کہ وہ آگے چل سکتی ہے طریقے سے جو ہے یا نہیں. اور نیٹو کے اوپر بھی ان سب پہ بڑی تنقید شدید قسم کی ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن میڈیا جو ہے یہ کیونکہ لبرل ہے بہت زیادہ، تو وہ یہ تنقید بھی ان کی اپنی گورنمنٹس کے اوپر بھی بہت شدید ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں طالبان سے ڈیل کرنا جب وہ اس طرح کے لوگ ہی آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے. میں اس کو میڈیا کے حوالے سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لبرل میڈیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا بھی بہت مفاد پرست ہے. ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں جو پیچھے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک بہت بڑا یورپ کا اور امریکہ کا ایک بہت بڑی ڈیفنس سپلائی لائن $ٹریلین کی جو ایک ڈیفنس انڈسٹری پچھلے 20 سال میں افغانستان کے وہ انٹرسٹ بھی حاوی ہو رہے ہیں، وہ بہت انٹرسٹ لوگوں کے حاوی ہو رہے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میڈیا کو 5th جنریشن وارفیئر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. اس میں اگر آپ نے سٹیبل میڈیا دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے جو وہ بھی ہے، اس میں انسٹیبل میڈیا بھی ہے. زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے آپ اور میں بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے جو کیا،
اگر آپ یہ دیکھیں انہوں نے وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے بچوں کی وہ جس طرح وار گیمز اور وہ پلے اسٹیشن سے کوئی چیز انہوں نے اٹھائی اور وہ کر دی. ایون یو کے اخبار میں آیا کہ جی یہ تو F-15 ویلز کے اوپر اڑ رہا ہے جو آپ پنکشیر کے اوپر چلا رہے یو کے ڈیفنس ویب سائٹ جنہوں نے وہ اس کو ایکسپریس کیا. اچھا ڈاکٹر عرفان ایک کی پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ایک تو یہ کرٹیسزم ہوا ہے, دوسرا کرٹیسزم ہے وہ شاید ابھی اتنا وہ ہم ابھی اس کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کر رہے, وہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ میڈیا کے اندر ایک تو یہ تو انٹرنیشنل میڈیا ہے, ہم ڈسکس کر رہے تھے. مڈل ایسٹ میڈیا کے اندر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ کرٹیسزم ایکچولی فوکسڈ ہے پرنسپل کے اوپر کہ ایک ملیشیا جو ہے وہ حکومت پہ ٹیک اوور کرے. اچھا مڈل ایسٹ میں بڑی سینسٹیویٹی ہے اس کے اوپر, کیونکہ یمن میں ہوا ہے ایک ملیشیا نے ٹیک اوور کیا ہے گورنمنٹ کو, لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا ہے. پھر ملیشیاز کا رول سیریا کے اندر, لیبیا میں, عراق میں, تو ایک لبنان میں بڑے اس پہ ڈیبیٹ ہے, بہت کچھ ہے. تو اوور آل وہاں پہ میڈیا کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان از اے ڈفرینٹ کیس, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک تھوڑا سا وہ ہے ابھی کیونکہ ارلی ڈیز ہیں, ابھی طالبان کو موقع اتنا ملا بھی نہیں ہے, شروع کے دن ہیں, اسٹیبلائز کر رہے ہیں وہ ملک کو. تو ایک ڈسکشن مڈل ایسٹ میں جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کی جو ابھی خالد صاحب بات کر رہے تھے. مڈل ایسٹ میں جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملیشیا نے ٹیک اوور کیا ہے اسٹیٹ کو, کیا ایک ملیشیا اسٹیٹ چلا سکتی ہے؟ یہاں پہ پھر بات وہ لنک ہو جاتی ہے کہ کتنی پریپیئر ہے طالبان جو ہے وہ اب چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن, لیکن میں شروع وہ سینکشن سے کروں گا. دیکھیں جب ایگریمنٹ ہوئے, پیس ڈیلز ہوئیں, تو ان کو لیگل کنسیڈر کر دیا گیا. اس میں اگر وہ بھی میرے خیال میں لسٹ میں ہے تو دیٹ از irrelevant, کیونکہ ایکول پاور بروکرز ان کو کنسیڈر کر دیا گیا ہے اور 20 سال میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا انفلوئنس ختم نہیں ہوا. ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ, آپ کا جو کویسچن ہے ملیشیا کا, دیکھیں افغانستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوکلی ان کا جو لیڈرشپ پیراڈائم ہے. لیڈرشپ پیراڈائم جو افغانستان کا ہے وہ ایک تو ریلیجیس ایلیٹ ہے, ایک ٹرائبل چیف ہے, ایک وار لارڈس ہیں. یہ 1980s کے بعد ریلیجیس ایلیٹ جو ہے سرفیس پہ آئے, اس سے پہلے ٹرائبل چیف بہت اسٹرانگ ہوتے تھے, وار لارڈس. تو وقت کے ساتھ یہ ٹرائبل چیف جو ہیں ایبلگمیٹ ہوتے گئے یہ ریلیجیس ایلیٹ میں. ریلیجیس ایلیٹ کون ہے؟ طالبان ہیں. اب یہ لوگ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈرا کرتے ہیں اپنے ہی یہ جو اپنے ان کے ملیشیا ہیں, ٹھیک ہے. ٹرائبل چیف جو ہیں, اکثر ٹرائبل چیف اور وار لارڈ کو بھی کنفیوز کر دیا جاتا تھا. ٹرائبل چیف اپنی سپورٹ ڈرا کرتے ہیں اپنے کنز مین سے, ٹھیک ہے, اور جو وار لارڈز ہیں وہ ملیشیا سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈفرینس ہے, اور آج کل جو ہے افغانستان کی جو سچویشن ہے اس میں ریلیجیس ایلیٹ کافی اسٹرانگ ہو چکی ہے بیکاز آف دیئر کلچر اینڈ ٹریڈیشن, بیکاز آف دی میجورٹی آف دی پشتون کمیونٹی دیئر, کہ ان کا کلچر ٹریڈیشن میں ریلیجن انجنکشنز جو ہیں وہ بڑی اسٹرکٹلی فالو کیے جاتے ہیں. تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسٹیج ہے بڑی نیسنٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے. اس میں اپنے اسٹینڈرڈز نہ ویسٹ کو متعارف کرانے چاہیے, نہ مڈل ایسٹ میں ان چیزوں پہ اس قسم کی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ وہ یہاں پہ یہ جو سینسٹیو ایشوز ہیں اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے. تو ان کو اس کا ایک تو خیال کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کو, فار ایگزامپل ویسٹ میں اکنامک ڈیولپمنٹ کو ڈیولپمنٹ کہی جاتی ہے, مے بی وہ کسی اور ایریا میں ڈیولپمنٹ کو ایسے ڈیفائن نہیں کیا جاتا. تو ایک اپنا پرسپیکٹیو فریم ورک سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دیٹ دیر آر پیپل ہو بائٹ دیم. آپ کے خیال میں طالبان میں ایسے لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں جو اس بیانیے کو کنوے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل؟ وائی ناٹ, کیونکہ ڈیفینڈ تو انہوں نے خود کرنا ہے اپنے آپ کو. بالکل, یہ بیانیہ جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے ینگر جنریشن کس طریقے سے اپنے ایلڈرز جو ہیں جو کہ ابھی ہمارے سرفیس پہ ان کے چہرے جو ہیں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اس اسٹیج پہ. دا سیکنڈ تھنگ از دا سوشل میڈیا فیکٹر, کس طریقے سے وہ مینیپولیٹ ہو سکتا ہے, فیک نیوز کس طریقے سے جاتی, اس کو کس طریقے سے پروپیگنڈا. اور انڈیا کی جو ہے اب تک آپ نے ویسے طالبان نے جو ہینڈل کیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 15 اگست کو ٹیک اوور ہوا تو اس میں ایک نوجوان جو ان کا پولیٹیکل آفس ہے کابل میں, تو اس میں ایک ملا نعیم ہے, نوجوان, ویری ینگ, اور بڑی فلوئنٹ انگلش, اور صرف انگلش نہیں بلکہ وہ امریکن ایکسنٹ میں انگلش جو ہے, اور انہوں نے انٹرویو دیا الجزیرہ انگلش کے اوپر, اور اٹ واز امیزنگ. ہے بڑا اسمارٹ ینگ مین, اور طالبان بیسکلی, لیکن بڑا اسمارٹ, ویری پریزنٹیبل. دیکھا یونیورسٹی میں واپس پڑھانے جاؤں گا, آپ نے دیکھا نا, وہ تو بڑا خوبصورت اس نے جو ہے طریقے سے, تو بڑا ایک ڈفرینٹ امپریشن ہوا. نہیں لیکن ویری کوئکلی یہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا طالبان جو ہے یہ, لیکن اب یہ بیانیے کی جنگ ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے گراؤنڈ کی, بیانیے کی جنگ ہے, طالبان ریڈی ہیں؟ اب تک اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ طالبان کافی انکلوزیو، کافی ڈفرینٹ اپروچ ہے اس دفعہ ان کی، کافی میچور اپروچ ہے، اور جو جس طریقے سے ینگر لاٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اپنے ہی طالبان میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ ٹو اسٹڈی ایز ویل. وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کو، چائنا کو، ڈیولپمنٹ کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ محرومیاں ہیں جس کو ہم ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال بالکل فار شور دے کین اچھا تھوڑا سا خالد صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اچانک سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ 15 اگست آپ نے خود نوٹ کیا کہ شروع میں جو ہے یہ حقوق، تعلیم، اس طرح کی جھنڈا، فلیگ، ان چیزوں پہ تھے جو کہ لیجٹیمیٹ افغان ایشوز ہیں، اس پہ افغان آپس میں ایک پرامن احتجاج. اچانک سے یہ اینٹی پاکستان انجیکٹ 2-3 ابھی ہوئے ہیں. اس میں بھی میں پھر بھی اعادہ کروں گا اس بات کا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی اوور افغانستان میں اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں ہو رہے. یہ ابھی تک 3 پروٹیسٹ ہوئے ہیں، کاؤنٹ ایکچولی جو کیے گئے ہیں وہ 3 ہیں، شاید ایک اور ہے جو افغانستان کے باہر ہوا ہے وہ 4 ہوگا، اور اس میں 100 سے زیادہ کسی پروٹیسٹ میں لوگ نہیں تھے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہاں سے اور کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. باقی افغان جو ہے آلموسٹ پیسفل ہے اس وقت. دیر از نو رپورٹس، کوئی رپورٹ نہیں ہے افغانستان کے کسی علاقے سے کہ کوئی ڈسٹربنس ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ طالبان جو ہیں آپ کو کیسے آگے چلتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے میں ان پروٹیسٹس کی بات بھی کلیئر کر دوں. ہم اگر اگست کے مہینے کا دیکھیں، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ دیکھیں، اس اگست کے مہینے کے اندر کیا کیا ہوا. اشرف غنی صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. ایک امریکنز نے اور ویسٹ نے ایک بہت بڑا ایویکویشن پلان اپنا کیا جس میں انہوں نے جہازوں کے جہاز بھیجے اور وہ کیا. اس سارے تناظر کے اندر ویئر از پاکستان. پاکستان کی اس وقت بہت زیادہ امپورٹنس رہی. پوری دنیا کی آنکھیں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھیں کہ ہماری پی آئی اے جو تھی انہوں نے وہاں سے جا کے فورنرز کو اٹھایا، 10,000 لوگوں کو اٹھایا پاکستان 10,000 سے اوپر. وہی ویسٹ جو ہماری پی آئی اے کو کل بین کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ہمیں ریکویسٹ کر رہا تھا جی ہمارے ادھر لوگ لے آؤ. اس سارے سسٹم کے اندر ہماری ایمبیسی ادھر کھلی رہی ہے. ایوری ڈے انٹرنیشنل میڈیا اگر کسی ایک ایمبیسی کو دکھاتا تھا کہ وہ پاکستانی ایمبیسی کو دکھاتا تھا کہ پاکستانی ایمبیسی از ہیلپنگ پیپل آؤٹ. اب ظاہری بات ہے ہمارے دشمن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں آگ تو لگنی تھی. ویئر واز انڈیا؟ انڈیا واز نو ویئر. اگر آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے، جتنے بھی ادھر را کے ایجنٹس تھے یا وہ تھے، وہ سب دم دما کے بھاگے ادھر سے. بلکہ ایک ویڈیو بھی بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ جس میں بالکل منہ نیچے کر کے وہ ایک C-130 جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان نے ان کو اسکورٹ کیا تھا، ان کو اسکورٹ کر کے ان کو کہا کہ آپ جائیں. اس وقت انڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے 20 سال اپنی طرف سے بڑی انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اوپر. انویسٹمنٹ کیا کی کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کیے گئے، پاکستان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کو سفر کیا گیا، پاکستان کے اندر چینیوں پہ حملے کیے گئے، پاکستانیوں کے اوپر حملے کیے گئے. سو اس کا سب سے زیادہ تو رنج و غم جو ہے وہ دہلی میں منایا جا رہا ہے، دنیا میں اور کہیں بھی نہیں منایا جا رہا. یہ جو آپ کو پاکٹس نظر آ رہی ہیں 150، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں آئی ایم شیور کہ ان کے کوئی ایجنٹس رہے ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے. ادھر سے کسی نے دہلی میں فون، پیسہ حلال ہو رہا ہے، پیسہ حلال ہو رہا ہے. دہلی سے کسی نے فون کیا ہوگا یار ہماری نوکری خراب ہو رہی ہے، ہمیں ہماری حکومت پوچھ رہی ہے کہ تم 20 سال کیا کرتے رہے، تم یوں کرو یہ 5-10 پلے کارڈ نکالو. یہ میرے خیال میں اتنی چھوٹی چیز ہے کہ ہمیں اس کو میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اس کو اگنور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے وہ چند تصویریں کھینچی گئی ہیں اور کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس اور فیس بک کے اوپر ڈال دی گئی ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. پروڈیوسر صاحب ہمیں ٹائم بھی آپ بتاتے رہیں تاکہ ٹائم کا ہمیں پتہ چلتا رہے. اور اچھا ڈاکٹر عرفان، ایک بڑی اچھی آبزرویشن ہے کہ انڈیا جو ہے 2001 9/11 کے بعد انڈیا اور انڈین ایکسپرٹس، انڈین جرنلسٹ، انڈین کامنٹیٹرز، انڈین تھنک ٹینک کے لوگ، انڈین ریٹائرڈ آفیشلز، وہ آپ کو پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ حاوی نظر آئے تھے 9/11 کے بعد، اور وہ جو شروع 2001، 2 اور 3. اور انڈین جو بھی انڈیا سے منسلک تھا، لنک تھا، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ ایز فورموسٹ ایکسپرٹس آن اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان اور افغانستان. اور جو کچھ آپ نے افغانستان میں دنیا نے کرنا ہے
وہ آپ ہم سے پوچھیں انڈیا میں، کیونکہ ہم ایکسپرٹس ہیں پاکستان پہ اور ہم ایکسپرٹس ہیں انڈیا افغانستان کے اوپر. اور یہ جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ 20 سال ان کا انویسٹمنٹ بھی تھی اور نیریٹو بھی یہی تھا. وہ نیریٹو فیل ہو گیا. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ انڈینز انفارچونیٹلی انڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا مسلیڈ کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان میں. اور بہت ساری کوتاہیاں جو امریکیوں سے ہوئی ہیں اور نیٹو سے افغانستان میں، ان کی وہ رانگ ایڈوائس ہے جو ان کو انڈیا سے ملی ہے. اچھا اس دفعہ کم فاسٹ فارورڈ 2021 یہ ودڈراول میں، ودڈراول اتنا بڑا ہوتا ہے، 15 اگست ہوتا ہے، طالبان ٹیک اوور ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کریں پچھلے 3 ہفتے سے انڈیا، جیسے آپ نے کہا ڈپلومیٹکلی تو وہ ویسے ہی آؤٹ ہے، لیکن انڈین میڈیا پہ دیر از ناٹ اے سنگل انڈین ایکسپرٹ، انڈین ریٹائرڈ آفیشل، انڈین تھنک ٹینک. بالکل انہوں نے انڈیا کو کٹ آف کر دیا ہے فرام افغانستان نیریٹو، افغانستان ڈسکشن، افغانستان کوریج، اس سے بالکل نکل چکا ہے. ڈاکٹر عرفان یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی انڈینز جو ہیں، انڈیا از آؤٹ آف دی افغانستان اسٹوری پیریڈ. یس دیٹس آئی ایگری ود اٹ. اور اصل میں چیز یہ ہے، مجھے جو خود مذائقہ خیز لگی کافی چیز کہ انڈین چینلز بڑا چڑھا کے چیزوں کو پیش کیا انہوں نے. اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لائک ہمارے ساتھ تو چلو ان کا بارڈر شریک ہے، ایشوز ہیں، افغانستان کے ساتھ تو ان کا بارڈر نہیں ہے، ہمارا لانگسٹ بارڈر ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ فیک نیوز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنشیر کا کہا کہ کبھی نہیں کر سکتے فیک نیوز، اور ادھر ادھر سے اپنی وہ جو ان کا اپنا ایک آرگومنٹیشن وغیرہ کرتے تھے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ڈفرینٹ ہوتا تھا. اور وہ بھی میرے خیال میں ویسٹرن میڈیا اور باقی لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے ان کی جو ایک نیریٹو تھا یا ان کی جو اوپینینز ہیں وہ کس طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹی سے مختلف ہیں. اور پاکستان کو بیچ میں انوالو کرنا بار بار، یہ میرے خیال میں انڈیا کا بہت پرانا ایک ٹرک ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں. ہاں، اور ڈاکٹر صاحب ہم کیونکہ انڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا سارے جو ہیں کوئی رول نہیں دے رہا انڈیا کو اس افغانستان ڈسکشن میں، تو میرے خیال میں ہم بھی بہت زیادہ نہ دیں. تو میں آپ سے ایک ذرا اہم سوال پوچھ لوں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان آپ کو یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ بننی ہے یہ تو عبوری ہے، تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا چانسز. اگین ویری امپورٹنٹ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک کویشچن میں کہ ریلیجیس ایلیٹ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر مطلب حامد کرزائی جیسے لوگ بھی انکلوڈ ہوتے ہیں تو میرا نہیں ہے خیال کہ اتنا زیادہ انفلوئنس بڑھ سکے گا باقی جو کیڈر آف لیڈرز ہیں یا جو نہیں. لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ کیا باقی جو ہیں وہ تیار ہوں گے شامل ہونے میں اگلی یعنی جو پرماننٹ گورنمنٹ بنے گی؟ کیا چانسز ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ خالد صاحب آپ بھی اس میں جمپ کر سکتے ہیں کہ کیا چانسز ہیں اس میں کہ عبداللہ احمد مسعود شامل ہوں گے؟ احمد مسعود کے کیا چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، بٹ سٹل میری بات جو ہے وہ یہ رہے گی کہ دیکھیں جو طالبان ڈرا کر رہے ہیں اپنا جو اسٹرینتھ ہے، سپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ہم لوگ سپورٹ اور اسٹرینتھ کو کرتے ہیں. اسٹرینتھ وہ ڈرا کرتا ہے اپنے ملیشیا سے، سسٹم سے. سسٹم جو انہوں نے دیا دیٹ از اسلامک سسٹم. ٹھیک ہے، جو حامد کرزائی آئیں گے یا احمد مسعود آئیں گے وہی اسی سسٹم کا حصہ ہوں گے. تو اس سسٹم میں جو ان کا انفلوئنس ہوگا آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی دیٹ مچ. میرے خیال میں جو نہیں، لیکن وہ آئیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ چانس ہے ان کے آنے کے؟ مے بی ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن میرے خیال میں جو طالبان کی جو نیو جنریشن ہے جو کہ انکلوڈڈ ہے، جس کا آپ نے مینشن کیا ایک نیوز چینل کو جو انٹرویو دے رہے ہیں، ایسے کافی لوگ ہیں ان کے جو بھی دے رہے ہیں، دے آر موسٹ امپورٹنٹ، دے آر ویری امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو دیم، کیونکہ یہ نیسنٹ سٹیجز ہیں. یہ پہلے جو 8-10 ڈاکٹر سال عرفان جو ہیں وہ بڑا یعنی بیٹنگ میری رائے تھوڑی سی اس میں مختلف ہے. دیکھیں اس وقت افغانستان کی سچویشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں پچھلے 1 سال کی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. پچھلے 1 سال کے اندر ازبک ایتھنک افغان جو نارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاجک ایتھنک افغانز، پختون ایتھنک اور ہزارہ ایتھنک افغانز، جتنے ایتھنک گروپس ہیں دے ور آل فائٹنگ ان دیئر اون ایریاز. جو ازبک ایتھنک ہیں انہوں نے اپنے ایریے پہ ازبکستان افغانستان کی سرحد کو بلاک کر دیا تھا. جو تاجک ایتھنک ہیں وہ تاجک سرحد پہ جا کے بیٹھ گئے تھے. جو پختون ایتھنک ہیں وہ سرحد پہ آ کے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے بڑا اسٹریٹجیکلی بڑی اچھی یہ گیم کی کہ انہوں نے پہلے آل اراؤنڈ بارڈرز کو سیکیور کیا اینڈ دین دے کیم ٹورڈز کابل، اور کابل سے اشرف غنی صاحب کو بھاگنا پڑا. تو پہلے تو یہ تھا کہ ایک کامن انیمی تھا سب کے لیے کہ جی فورن فورسز کو یہاں سے نکالنا ہے. دیٹ واز فیز 1. فیز 1 از فنشڈ. سو حامد کرزئی، عبداللہ، امراللہ صالح، اشرف غنی، they all are considered as the remnants of the foreign forces. نہیں لیکن نہیں خالد صاحب، لیکن اس وقت جو ہے احمد مسعود is a key
مطلب ان کا ایک رول ہے. احمد مسعود کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں حامد کرزئی جو فارمر پریزیڈنٹ رہے. نہیں لیکن طالبان تو ان سے نیگوشیٹ ٹاکس کر رہے ہیں. بالکل نیگوشیٹ کر رہے ہیں, نیگوشیٹ وہ ہر ایک سے کر رہے ہیں نیگوشیٹ. دیکھیں میں نے آپ کو بار بار کہا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ they believe in discussion, they believe in negotiating. اس طرح تو وہ چائنا بھی گئے, ادھر جا کے انہوں نے بات چیت. نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دروازہ کھلا ہوا ہے, ان کو گورنمنٹ میں ہے, لیکن یہ کہ if they come in the government then as ڈاکٹر صاحب has said they have to abide by those militia rules. یہ کوئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال یہ نشان ہے کہ وہ کیا آئیں گے, کہ کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. وجہ یہ کہ انہوں نے تو اپنے ماسٹرز کو دیکھنا ہے, انہوں نے تو پیچھے دیکھنا ہے کہ جی کیا ہمیں ادھر سے اجازت ملے گی تو ہم آئیں گے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ طالبان جو ہیں اس ٹائم پہ ازبک ایتھنک جو ہیں ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں, جو طالبان ہیں, جو تاجک ایتھنک طالبان ہیں ان سے بھی بات چیت. اچھا خالد صاحب میرا بالکل وقت ختم ہے, ایک کویسچن ہے بس ڈاکٹر عرفان آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو اسی کے کنٹینیوشن کہ یہ طالبان جو ہیں جو ان کا فریم ورک ہے, انہوں نے کہا کہ شریعت ہے اور یہ امارت اسلامی ہے, تو ابھی کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں, میں ان کو اتنی دکھا اس لیے نہیں رہا, ہم دکھا نہیں رہے کیونکہ وہ کنفرم نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ کہ وہ کہیں خواتین کو کہیں روک دیا, کہیں ٹی وی میں کام کر رہی تھی ان کو کہیں روک دیا, اس طرح کی چھوٹی موٹی. یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں میل فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھیں گے, ڈیوائڈ کوئی پردہ ہونا چاہیے, کوئی دیوار ہونی چاہیے بیچ میں, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ایک بڑا لمبا چوڑا نکالا بھی ہے, انہوں نے یونیورسٹی کیسے ہوں گی اور اسکول کیسے چلیں گے, یہ کیسے ہینڈل ہوگا, یعنی طالبان کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں بیسیکلی طالبان اور ریڈیکل اسلامسٹ, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ جو اسلامک شریعہ کا جو ورژن وہ لوگ وہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اور بھی ہیں جو کہ اس کو گلبدین حکمتیار وغیرہ باقی لوگ جو ہیں وہ میں بھی اس کو وہ بھی اسلامسٹ کچھ ہیں ان میں, لیکن تھنکنگ ان کی ڈفرینٹ ہے. سو دیٹ از ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ جو آپ نے پوچھا, یہ ایجوکیشن جو ان کا ہے سسٹم جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس کیا, اس پہ ان کو دیکھیں تھوڑا سا ماڈریشن وغیرہ ان چیزوں میں, اس پہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے بہت طالبان کے خلاف, اس میں لانے ہوگا ان کا. اور یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے کوائٹ, دیکھیں اگر طالبان کا کوئی ریئیکشن ہے کسی پروٹیسٹ کے اوپر تو اس کو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. ابھی وہ دور تو نہیں رہا, ایک ویڈیو اگر وائرل ہو گئی ہے فار ایگزامپل تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ریئیکشن ہوگا, ایک ایڈ ایجنسیز ہیں, نیبرنگ اسٹیٹس ہیں, تو وہ ایک پریشر ہے. دوسرا چائنا اور رشیا کا کافی ابھی ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ملک جو ہیں وہ ماڈریشن کی طرف طالبان کو تھوڑا سا پریشر ڈال سکتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہینڈل ہے, یہ جو پرسپیکٹو ہے, یہ چیک ہے, اٹس اے بگ چیک. ویری گڈ. میرا وقت ایکچولی بالکل ختم ہے, میں نے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے, اس لیے میں ویری انٹرسٹنگ سیشن, بٹ دس از ناٹ دا لاسٹ وی سی آف بوتھ آف یو. تو ہماری بھی اس پہ تو یہ تو اسٹوری ابھی چلنی ہے, تو ول سی ایچ ادر الاٹ, آئی ایم شیور. بہت شکر گزار ہوں خالد تیمور اکرم صاحب CGSS سے, اور NDU سے ڈاکٹر عرفان محسود صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور وقفہ ہے, واپس آئیں گے اور تھوڑا سا ہم بارڈر جو پاکستان اور افغانستان کا اس وقت جو ایک ایکچوئل گراؤنڈ سچویشن بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میڈیا میں یہ کور نہیں ہو رہی. اچھی بات ہے کیونکہ ابھی اتنا وہ نہیں پھیلانا چاہیے خوف اور ہراس کے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیونکہ بہت آرگنائز طریقے سے کام ہو رہا ہے. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا, ملاقات ہوتی ہے. سب کو ہے لے کے جان پاخیر اغلے یا فرقان یا مرجان. آج ہی حکومت کی تصدیق شدہ ویکسین اپنے گھر والوں کو لگوائیں اور سب کی سلامتی کا خیال رکھیں. بخیر راغلے. کورونا ویکسینیشن سے مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست لائیو پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج تو پورا افغانستان ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے آخری جو کچھ 10 منٹ تقریباً ہے ہمارے پاس، اس پہ نظر ڈالتے ہیں پاک افغان بارڈر پہ. بہت ضروری ہے، میڈیا پہ زیادہ اس پہ نہیں آ رہا، جو کہ میرے خیال میں اچھی بات ہے، کیونکہ بہت زیادہ وہ الارم پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ چیزیں جو ہیں بڑی آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہیں. کیسے ہو رہی ہیں وہ میں بات کروں گا. میرے ساتھ اس وقت الطاف خان صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر کمیونیکیشنز ہیں ڈیجیٹل میڈیا ونگ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. الطاف بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا ہے. اچھا میں کوئکلی بتا دوں کہ آپ جو ہیں گئے تھے بارڈر پر آج سے کوئی 5 دن پہلے، اور آپ نے طورخم پہ، اور آپ نے سچویشن دیکھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں آپ کی وہ جو آپ نے چھوٹی سی اچھی رپورٹ بنائی ہے، پروڈیوسر صاحب اگر وہ تیار ہے تو پہلے وہ دکھا دیتے ہیں. There's a total of 6 border crossings between Afghanistan and Pakistan. 4 terminals are in Khyber Pakhtunkhwa province and 2 are in Balochistan. We are heading to Torkham Terminal from Islamabad. The Pakistani authorities brought the delegation of international journalists to the border fence between Afghanistan and Pakistan near Torkham, where they were briefed about the international border regime between Afghanistan and Pakistan. Pakistan shares 2,640 kilometers long border with Afghanistan, and most of the area is mountainous terrain. In order to address the illegal cross-border movement, Pakistan has fenced its side of the border. We were then taken to Torkham Terminal, where you could see the Taliban guarding the Afghanistan side of the border. FC commander told us that since August, the influx of pedestrians from Afghanistan to Pakistan has decreased, and thankfully there hasn't been a refugee crisis at the border. The exports and imports of trade goods between Afghanistan and Pakistan remains normal despite the ongoing situation. Pakistan has played a pivotal role in evacuating diplomatic missions and staff members of international organizations. یہ ہماری وزارت اطلاعات کی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے الطاف خان صاحب جو ہیں، یہ انہی کی آواز تھی. اچھا ویڈیو لمبی ہے یہ تھوڑی سی، اس کو ہم نے شارٹ کیا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے بھی ہمارے پاس، اور یہ آپ ٹویٹر پہ جا کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا جو ہینڈل ہے اس پہ یہ ویڈیو ساری اور یہ ڈیٹا ساری جو لیٹسٹ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جو ریفیوجیز آئے ہیں اور جو لوگ کراس کیا ہے وہ سب موجود ہے. الطاف ٹائم شارٹ ہے تو لیٹس بی ویری کوئک، تھوڑا سا بتائیں سچویشن کا آپ خود اپنے. سو بیسکلی ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی، جتنے بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن لے کے وی وینٹ ٹو دا تورخم بارڈر ٹرمینل. وہاں پہ لائک یو نو وی وینٹ اینڈ ہم لوگوں نے جو فینس تھا، جو بارڈر فینس ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، اس کا وزٹ کیا. جو ٹرمینل ہے، جو بارڈر کراسنگ ہے، ہم نے اس کا وزٹ کیا. اینڈ وی ور ٹولڈ کہ یو نو یہاں پہ جو پیڈسٹرین جو لوگ پیدل آتے ہیں، یو نو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. وہ بھی ایک جو روٹین میں جو چل رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے. جو ٹریڈ چلتا ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، کتنے لوگ ابھی 15 اگست سے اب تک کتنے ہیں؟ یہ اس جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی افغانستان میں، اس کے بعد سے تو لائک جو پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے ان لوگوں کو لائک یو نو جو کہ وہاں سے باہر جانا چاہ رہے تھے، وہ تو بہت بڑا ہے. وہ لیکن بارڈر یس وہاں پہ جو لوگ جن کو ایکسپیڈائٹڈ طریقے سے ہم لوگوں نے ویزاز ایشو کیے تھے، اسسٹ کیا تھا اینڈ ٹو گیٹ آؤٹ، وہ تقریباً کوئی 4000 ہیں. اینڈ جو ٹوٹل فگر ہے وہ 11,000 ہے. اس میں جو وہ افغان جو کہ ایلیجبل تھے، وہ انٹرنیشنل صحافی، وہ ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے لیے، لیکن بائی بارڈر جو ہیں وہ 4,000 roughly کیونکہ چمن بارڈر سے بھی شاید this particular figure of like around about 4,000 people is for the Torkham border. Torkham border کی ہے. اچھا roughly 4,000 to 5,000. Yes. Torkham سے سر کیا سچویشن تھی جب آپ لوگ صحافیوں کو لے کے گئے وہاں پہ تو ایکچوئل لوگ کراس کر رہے تھے؟ Yeah, that's the thing کہ like you know the good thing was کہ you know جو ہم لوگوں کو ایک بڑا خدشہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ریفیوجی کرائسس کریٹ ہو گیا ہوگا، لوگ بہت زیادہ بارڈر پہ آ گئے ہوں گے، تو اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی. ہمیں جو وہاں کے FC کمانڈر انہوں نے یہی بتایا کہ لائک یو نو جو ہم لوگ انٹیسپیٹ کر رہے تھے، جو کہ ہمیں خدشہ تھا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی. جو روٹین میں وہاں پہ جو ٹریڈ چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، اور جو لوگ وہ اس طرف سے پیدل چل کے آ رہے ہیں، اس طرف سے وہی روٹین میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. کوئی اس طرح کی کوئی ریفیوجی کرائسس ہمارے بارڈر پہ ڈیولپ نہیں ہوا، وچ از فینٹاسٹک. یہ تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی جو آپ کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا ٹیم ہوگی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کرائسس ہوگی اور بریکنگ نیوز اسٹوری. وہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ ان کو وہاں پہ لے گئے، بیکاز پاکستان کی جو سچویشن تھی اس بارڈر پہ کافی سوالات تھے ان کے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ لائک یو نو ہمیں فینس کیوں بنانی پڑی،
اور یہاں پہ وہ لوگ آپ نے دکھائی؟ یس وی ٹک دیم ٹو دا فینس جو کہ ہم لوگوں نے بیکاز پورس بارڈر ہے ہمارا تو جو انلیگل موومنٹ ہے اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے لائک وی میڈیکیٹڈ اینڈ ہم نے ایک اس طرح کا ایک انیشیٹو لیا تو وہ بھی ہم لوگوں نے ان کو دکھایا کہ اور بتایا کہ لائک یہ کیوں ہمیں کرنا پڑا اور یہ کس طرح سے ہم نے بنایا تھا لائک رات کو جا کے ہم لوگ اس کو بناتے تھے سو اس طرف سے اسنائپر فائر کا کچھ نہ ہو تو it was good that we got to like tell them کہ آرگنائزیشن کیسی تھی ہماری بارڈر پہ؟ it was really good like everything was in a very organized manner جو کہ روٹین میں جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اسی طرح سے چل رہی تھی despite the situation لیکن اس کرائسس کے بعد 15 اگست کے بعد تو تیاری ہوئی تھی نا کہ کہیں بہت بڑا انفلکس نہ آ جائے تو اس کی تیاری ایگزیکٹلی اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی I mean اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی کہ اس طرح اتنے سارے لوگ آ جائیں بیسکلی اور جو لوگ آتے بھی ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں تو وہ جا کے اپنے ریلیٹیوس کے ہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے روک نہیں رہا ایبسلیوٹلی اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے باقاعدہ اس میں وہ جو ڈاکیومنٹ ہم لوگوں نے شیئر کیا اس میں مینشن کیا ہوا ہے دیٹ جن لوگوں کو ہم لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اسسٹ کیا ہے جو افغانز ہیں ان کو اسسٹ کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پرسنل ہے جو کہ ڈفرنٹ بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتے ہیں جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں لائک پاکستان جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں جو بھی ملک ہیں جن کے لوگوں کو ہم لوگوں نے لائک ڈپلومیٹک مشنز کو ہم لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا دے بین ویری گریٹفل ونڈرفل اور یہ اسکرین پہ اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ 2 پوسٹرز ہمارے جو ڈی ایم ڈبلیو نے جو ریلیز کیے ہیں وہ اگر آپ دکھا بھی دیں کوئکلی تو یہ ٹویٹر کے اوپر ہمارے پاس موجود ہیں اچھا یہ ہیں یہ ٹویٹر پہ آپ کو جو ڈیٹا ابھی الطاف خان صاحب بتا رہے ہیں یہ ساری موجود ہے الطاف خان صاحب آپ اسلام آباد کی ٹریفک نے آج آپ کے ساتھ ہاتھ کیا تو ہمارا وقت جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے لیکن ویل فالو دس اسٹوری اینڈ گریٹ ورک جو آپ نے یہ رپورٹنگ کی ہے اور وہ ویڈیو بھی موجود ہے آن لائن اور منسٹری آف وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے یہ چیز جو ہے ڈیجیٹل میڈیا ونگ آپ گوگل کر سکتے ہیں الطاف خان بہت شکریہ آپ کا ویل سی یو اگین اور کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ